باتیں الحمدللہ وکفا الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ پچھلے کئی دنوں سے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے معمولات کے فضائل بیان کیے جا رہے تھے۔ مشائخ نے 6 معمولات بتائے ہیں اور 6 میں سے 5 کے اوپر ہم نے گفتگو کر لی ہے۔ استغفار پہ گفتگو ہوئی، پھر درود شریف پہ گفتگو ہوئی، پھر مراقبے پہ گفتگو ہوئی، تلاوت قرآن پاک پہ، اور آخری جو ہم نے پچھلے چند دنوں سے گفتگو ہو رہی تھی وہ رابطہ شیخ پہ ہو رہی تھی کہ جو شیخ کے ساتھ رابطہ کرنا ہے اس کو بھی پابندی کے ساتھ کرنا ہے، کہ اس میں بھی کمی آئے گی تو باقی سارے معمولات جو ہے ان میں کمی آ جاتی ہے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا آخری جو معمول اور وہ ہے وقوف قلبی۔ وقوف قلبی یعنی قلب جو ہے اس کی نگہداشت کرنا۔ وقوف کہتے ہیں دھیان کرنے کو، اس لیے جو ہم ایک دوسرے کو بے وقوف کہتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے تو بے دھیانہ ہے۔ کہتے ہیں نا کہ تو بے وقوف ہے، تو بے دھیان ہے، تیرے دھیان نہیں تھا۔ وقوف قلبی کا مطلب قلب کا دھیان کرنا، اپنے دل کو کسی غفلت والی چیز میں پڑنے سے بچانا۔ اب کیسے بچائیں اس دل کو غفلت والی چیز میں پڑھنے سے؟ تو کیا دل کو کہتے رہیں گے ادھر نہ پڑھ؟ دل کو اس طرح تو نہیں کہہ سکتے جیسے بندوں کو کہہ سکتے ہیں کہ تو یہ کیا سوچ رہا ہے، یا یہ تو کدھر جا رہا ہے، یا تیرے دل میں یہ تجھے کیا خواہش ہوئی ہے۔ تو مشائخ نے جو طریقہ بتایا کہ دل کو غفلت والی چیزوں میں پڑنے سے بچانے کے لیے، وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ دل کو ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رکھو۔ اس لیے وقوف قلبی کا جو ایک تو لغوی ترجمہ ہے نا دل کا دھیان کرنا، اور ایک اصطلاحی ترجمہ ہاتھ کام کاج میں مصروف، دل اللہ کی یاد میں مصروف۔ بہت سارے ساتھی، اور یہ ایک بڑا سوال ہے کہ جی ہاتھ کام کاج کر رہے ہوں، ہاتھ گفتگو کر رہے ہوں، کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں، میٹنگز ہو رہی ہیں، کلاسیں پڑھا رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، اور دل اللہ کی یاد میں، تو بظاہر بڑا مشکل سا کام لگ رہا ہے۔ تکرار بیگم کے ساتھ چل رہی ہے تو دل کو اللہ کی یاد میں ہو سکتا ہے، بڑا مشکل کام لگ رہا ہے۔ تو ساتھی تو کمپلین کرتے ہیں کہ جی آپ نے مراقبے کے لیے کہا، مراقبے میں بیٹھے اس وقت دل کا دھیان ادھر ادھر چلے جاتا ہے، تو ہاتھ کام کاج میں مصروف، تو پھر دل کا دھیان کیسے؟ تو ظاہراً ایسا مشکل کام لگتا ہے۔ مگر مشائخ نے فرمایا کہ یہ اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے، مشق کی ضرورت ہے، ایکسپرٹیز حاصل کرنے کی ضرورت ہے، تو یہ کام حاصل ہو جاتا ہے، نایاب چیز ہے۔ ایسا نہیں کہ ہر بندہ یہ وقوف قلبی لیا بیٹھا ہے، مگر ہے قابل، یعنی گول جو ہے اچیویبل گول ہے، یعنی یہ گول جو ہے اس تک پہنچا جا سکتا ہے۔ تو کچھ لوگ اس کو امپاسبل گول سمجھتے ہیں کہ نہیں جی یہاں تک پہنچنا بڑا مشکل ہے، مگر یہ اتنا مشکل ہے بھی نہیں۔
اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ بچپن میں ہم نے سرکس دیکھا اور سرکس میں ایک آدمی کو دیکھا کہ جی ایک ہاتھ سے پہلے تو ایک بال پکڑ رہا ہے، دوسرا بال ادھر، ایک بال یوں پھینکتا، دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیتا، پھر دوسرا پھینکتا. تو پہلے تو ایک ہی بال سے کر رہا تھا، پھر اس نے دوسرا بال لیا. اب دو بالوں کو ایک ساتھ کرنا تو ایک بڑا مشکل کام. پھر آپ حیران ہوئے کہ تیسرا بال 3 بالوں کے ساتھ ایسے، پھر شاید 4 یا 5 بال ہو گئے. تو دیکھ کے جیسے بچے ہوتے ہیں بڑے حیران ہوئے. جب گھر واپس گئے تو 2 بال لیے تو کھڑا کر کے پھینکا تو دونوں ٹکرا کے دھڑام نیچے. میں نے کہا یار میں کیوں نہیں کر سکتا ایسے؟ اس لیے کہ اس کو مہارت تھی اور ظاہر ہے ہمیں مہارت نہیں تھی. مگر پھر اس کو ایک ترتیب وار، ایک کو یوں کیا، اس کو یوں پکڑا، پھر اس کو یوں کیا، اس کو یوں پکڑا. تو میرے خیال میں بہت دن نہیں لگے، ہو سکتا ہے 2-4 دن ہی لگے. 2 بالوں سے تو بڑا آرام سے ہو گئے، ایک وقت میں 2 کام آرام سے ہو رہے تھے. اور سچی بات ہے اس وقت 2 بال آپ لا دیں ہو جائے گا آرام سے. تو ایسی ایکسپرٹیز جو پتہ نہیں بچپن میں اور ہو سکتا ہے سالوں سے نہ کی ہو بھی، مگر اب حاصل ہو گئی ہے تو حاصل ہو گئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ 2 کام ایک وقت میں انسان کر ہی سکتا ہے. جو لوگ ڈرائیونگ سیکھتے ہیں نا، چاہے وہ موٹر سائیکل ڈرائیو کرنا ہو، چاہے وہ گاڑی ڈرائیو کرنا ہو، جس وقت اس کو سکھایا جا رہا ہوتا ہے نا، اس وقت تو اس کی توجہ پوری ڈرائیو کے اوپر ہوتی ہے نا. کوئی آواز بھی کہیں سے آ رہی ہو تو 1 منٹ چپ رہے اور میں ڈرائیونگ سیکھ رہا ہوں، ایک وقت میں کتنے کام کروں. تھوڑے دنوں میں ڈرائیونگ جب آ جاتی ہے، گاڑی بھی چلا رہا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہا ہوتا ہے، اور سناؤ کیا حال ہے، اور گاڑی بھی چل رہی ہے. اس عاجز کا معمول اللہ معاف کرے. گاڑی بھی چل رہی ہے، باتیں بھی کر رہے ہیں. دن میں اگر 2-3 بار نکلتا ہوں نا باہر، کم از کم 2 مرتبہ چائے لے کے بھی ساتھ نکلتا ہوں، تو چائے بھی ساتھ چل رہی ہوتی ہے. اللہ اکبر. تو ایک وقت میں کتنے سارے کام ایک ساتھ ہو رہے ہیں. تو ظاہراً مشکل لگتا ہے ایک وقت میں 2 کام کرنے، مگر اتنا مشکل بھی کام نہیں ہے. صرف ایک ترتیب بننی ضروری ہے کہ دل کو متوجہ کرنا ہے. اور کئی سارے سالکین یہ نعمت حاصل کر لیتے ہیں. یہ ہے بڑی نعمت، چھوٹی نعمت نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو جوان مرد بندہ جو یہ والا کام کر رہا ہے. اس لیے جوان مرد ہے کہ اصل اپنے دل کو اس نے دنیا سے خالی کر لیا. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ جو اٹریکشن ہے نا دنیا کی طرف توجہ، یہ کم ہو جائے گی تو یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے. اور اگر دنیا کی چیزوں کی طرف توجہ بڑی بھی ہے نا تو پھر یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی. بیجا چیزوں میں اگر بہت انٹرسٹ ہے، ہر وقت دنیا کی چیزوں میں اگر انٹرسٹ ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے، آج یہاں کیا ہو رہا ہے، دوست مل کے ادھر جائے ادھر، مطلب یہ جو چیزیں بہت دنیا سے انٹرسٹ کم ہو جائے، یہ ایک پہلا سٹیپ ہے اس وقوف قلبی کے حاصل کرنے کے لیے. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ تذکرہ فرماتے ہیں اپنے حج کے سفر کا. فرماتے ہیں اللہ نے حج کی توفیق عطا فرمائی اور میں گیا بیت اللہ شریف میں. تو جب میں مسجد میں داخل ہوا، اللہ تعالیٰ نے ایک بندہ مجھے دکھایا جو بیت اللہ شریف کے غلاف کو پکڑ کے زار و قطار رو رہا ہے. مگر اللہ نے اس کے حالات میرے دل پہ منکشف کیے. تو اس کے حالات، جو دل کے حالات میں نے دیکھے، تو میں نے یہ دیکھا کہ گو کہ وہ تو بیت اللہ شریف کے غلاف کو پکڑ کے رو رہا ہے، مگر ساتھ ساتھ
اس کے دل کی خواہش یہ کہ میرے جتنے ساتھی اور آئے ہوئے ہیں نا وہ دیکھیں کہ میں کیا لو لگا کے رو رہا ہوں. تو دل کے اندر جو ہے وہ اللہ نہیں تھا، ظاہراً وہ ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ کے قریب ہے. تو دلی طور پہ وہ غفلت میں تھا، بلکہ دلی طور پہ یوں کہیں گے گناہ میں تھا. اس کے دل ایک اور ہی چیز، ایک اور ہی غلط چیز پہ چلے گئے. فرماتے ہیں حج کے دن شروع ہوئے، جب ہم مینا پہنچے تو مینا کے بازار میں ایک نوجوان کو دیکھا کہ جو وہاں چیزیں بیچ رہا ہے، دکان لگا کے بیٹھا ہے. اور کیونکہ حاجی اتنے تھے، رش اتنا کہ اس کو سر اٹھانے کی فرصت نہیں تھی. اور جن لوگوں کا مینا جانا ہوا ہے یہ جو حج کے دنوں میں، اللہ اکبر، دکانیں جو لگی ہوئی ہوتی ہیں، خاص طور پہ زیادہ تر تو کھانے پینے کی دکان نہیں ہوتی ہے نا، تو وہاں جو لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں واقعی ان کو سر اٹھانے کی جگہ نہیں. وہاں کا مشہور ہے نا البیک، چکن کی ایک بڑی زبردست وہاں کی مشہور وہ ہے. ہوئے ہوئے ہزاروں لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہوتی ہے اور سینکڑوں لوگ کام کر، سینکڑوں لوگوں کا ایک سیکنڈ بھی ان کا مطلب ان کا ذہن کسی اور چیز میں لگتا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ایسا پریشر بنا ہوا ہوتا ہے اتنے حاجیوں کا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ مینا میں نوجوان نظر آیا اور اس کی دکان تھی، اور دکان جو ہے اس میں ایسے نظر آ رہا تھا کہ اس کو ایک لمحے کی بھی فرصت نہیں، خرید و فروخت خوب چل رہی ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے دل کے حالات بھی منکشف کیے، اور میں نے دیکھا کہ گو کہ یہ خرید و فروخت میں بالکل مگن ہے، مگر اس کا دل ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہے. تو یہ پکی بات ہے کہ اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے جو پری کوالیفائنگ اس کو حاصل کرنے کے لیے جس کو کہتے ہیں جو بیسک چیز، پہلی جو قدم ہے اس کا یہ ہے کہ تھوڑی سی دنیا میں انٹرسٹ کم ہو. امام ربانی حضرت مسجد الثانی رحمۃ اللہ علیہ ایک الفاظ استعمال کرتے ہیں، ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں، فرماتے ہیں نسیان دنیا، تھوڑا سا دنیا کے معاملات سے نسیان ہو. تو جب یہ چیز تھوڑی سی حاصل ہوتی ہے پھر تھوڑا سا یہ وقوف قلبی کی نعمت حاصل ہوتی ہے. ہر وقت ہر بندے کے ہر معاملے میں انٹرسٹ لینے کی اگر طبیعت ہے تو پھر یہ نعمت کا حصول مشکل کام ہے. اور تھوڑی سی طبیعت الگ تھلگ ہونے کی ہے پھر یہ نعمت آسان ہے. پھر ایک مرتبہ جب یہ نعمت حاصل ہو گئی پھر بندہ انٹرسٹ ادھر ادھر لے بھی سکتا ہے، مگر جب تک یہ نعمت حاصل نہیں ہوئی ہے تھوڑا سا تکلفاً اس دل کو لگانا پڑتا ہے. مگر یہ ہے چھوٹی چیز نہیں، بہت بڑی چیز ہے. مشائخ نے فرمایا کہ یہ وقوف قلبی جو ہے یہ معرفت الہی کا چور دروازہ ہے. کہ کچھ سالک تو بس گھنٹوں نظر آئیں گے نا یوں مراقبے میں بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے محنت کی اور ان کو معرفت الہی حاصل ہو. اور یہ والا سالک جو ہے ایسا بیٹھا ہوا نظر تو نہیں آئے گا، بیٹھا ہوا تھوڑی دیر کے لیے نظر آئے گا، مگر ظاہراً وہ کام کرتا ہوا ادھر ادھر آتا جاتا ہوا نظر آئے گا. وہ چور دروازے سے خاموشی سے معرفت الہی میں داخل ہو گیا. اس لیے اس وقوف قلبی حاصل کرنے کی مشق بھی کرنی چاہیے، اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. اور یہ بات کی بات ہے کہ یہ اچیویبل ٹارگٹ ہے، یعنی یہ حاصل کر سکنے والا ہدف ہے، امپاسبل ہدف نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں اس ہدف کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا